اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یقرؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ پیچھے بھی توحید کا ذکر تھا، شرک کی نفی تھی، شرک کی مذمت تھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر تھا۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں، فرمایا کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ کہیے کہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن رحمان سے، یعنی کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے رحمان سے۔ رحمان اگر ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، وہ تم پر عذاب نازل کرنا چاہے، تم کو سزا دینا چاہے، تو کون تمہارے کو بچا سکتا ہے، کون تمہاری نگہبانی کر سکتا ہے؟ یہ جو بت ہیں جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو کیا یہ رحمان سے بچا سکتے ہیں تم کو؟ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ کے یہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان سے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ رحمان کے ذکر سے، اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ رحمان کو پہچانتے نہیں ہیں، رحمان کے یہ منکر ہیں، رحمان کے یہ منکر ہیں، ورنہ سب کچھ رحمان کے ہاتھ میں ہے، ان بتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن کو یہ پوچھتے ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے واسطے، کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا؟ کیا ان کے واسطے کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو بچائیں ہمارے سوا؟ یعنی ہم ہی ان کو بچاتے ہیں۔ جن معبودوں کو یہ پوچھتے ہیں، جن شخصیتوں کو، جن بتوں کو یہ پوچھتے ہیں، وہ ان کو نہیں بچاتے۔ ان کو جو مصائب سے بچانے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب العالمین ہے۔ یہ جن بتوں کو پوچھتے ہیں وہ ان کو مصائب سے، پریشانیوں سے نہیں بچاتے، لیکن یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ان کو بچائیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو کیا بچائیں گے؟ یہ آگے یہ ان کے جو خیال ہے، جو غلط خیال ہے، اس کا جواب دیا کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مصائب و پریشانیوں سے یہ بچاتے ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں، تو یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان کے چڑھاوے چرا لے کے بھاگ جائے تو اس کو روک نہیں سکتے، کوئی ان کو توڑے پھوڑے تو اس کو یہ روک نہیں سکتے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں کر سکتے مدد اپنی جانوں کی، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کی مدد۔ ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری جانب سے رفاقت دیے جائیں گے، اور نہ ہم ہی سے پناہ دیے جائیں گے۔ یعنی یہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کی کوئی مدد ہو، نہ یہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کی کوئی مدد ہو، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری جانب سے رفاقت دیے جائیں، پناہ دیے جائیں، تو نہ تو خود اپنے مدد کر سکتے اپنی جانوں کی اور نہ ہماری طرف سے ان کو مدد ہوتی ہے، تو یہ کیسے کسی دوسرے کی مدد کریں گے اور کسی دوسرے کو مصائب سے بچائیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں کر سکتے اپنی جانوں کی مدد۔ ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے رفاقت دیے جائیں، رفاقت کیے جائیں کہ ہم ان کے ساتھی بن جائیں، ان کی مدد کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپوں کو یہاں تک کہ ان کے اوپر عمر
دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ طویل عرصے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، طویل عرصے سے ان کے اوپر کوئی عذاب اور سزا آئی نہیں ہے۔ ہم ان کو اسباب و وسائل دیے جا رہے ہیں، ہم ان کو فائدے دیے جا رہے ہیں، ہم ان کو اسباب و وسائل دیے جا رہے ہیں، ان کو، ان کے آبا و اجداد کو۔ بڑی لمبی عمریں ہو گئی، بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، ان کو کوئی سزا اور عذاب ملی نہیں ہے، اس لیے بس یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپوں کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کے اوپر عمر لمبی ہو گئی۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، بھلا کیا نہیں دیکھتے کہ تحقیق ہم آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہیں اس کو اس کے کناروں سے۔ افاہم الغالبون، پس کیا اب یہ غالب آئیں گے؟ پس کیا یہ غالب ہیں؟ یعنی ان کو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، کفر تیزی سے گھٹتا جا رہا ہے، اسلامی سرزمین تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور کفر کی سرزمین گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم جو ہے وہ کفر کو اور کفر کی سرزمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں۔ تو افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، بھلا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ تحقیق ہم آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہیں اس کو اس کے کناروں سے۔ افاہم الغالبون، پس کیا یہ غالب ہیں؟ تو ان کو یہ نظر نہیں آتا، تو اب یہ کیا ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہی غالب ہوں گے اور یہی کامیاب ہیں؟ تو ان کو اپنے اطراف میں، اپنے گرد و پیش میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ تو بس غافل ہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، بھلا کیا نہیں دیکھتے کہ تحقیق ہم آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہیں اس کو اس کے کناروں سے۔ افاہم الغالبون، پس کیا یہ غالب ہیں؟ کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہیے سوائے اس کے نہیں میں ڈراتا ہوں تم کو وحی کے ساتھ۔ میرا یہ منصب ہے، میرا یہ فرض ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں اس وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں۔ جو عذاب تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، جو سزا تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہی، میں اس سے ڈراتا ہوں تم کو۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہیے کہ سوائے اس کے نہیں میں ڈراتا ہوں تم کو وحی کے ساتھ۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں سنتا بہرا پکارنا جب کہ وہ ڈرائے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ نے ان کو کان دیے تو ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کان حق کے سننے سے بہرے کر لیے، بند کر لیے، یہ حق کے سننے سے بہرے ہو گئے۔ تو جیسے بہرا جو ہے وہ کسی کی پکار کو، کسی کے بلاوے کو سن نہیں سکتا، اس کو کوئی ڈرایا جائے وہ سن ہی نہیں سکتا، اس کو آگے کسی خطرے سے آگاہ کیا جائے، کوئی خطرہ بتایا جائے وہ سن ہی نہیں سکتا، تو اسی طریقے پر یہ بھی بہرے ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، وحی ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو آگے کے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بہرے بنے ہوئے ہیں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں سنتے بہرے پکارنا جبکہ وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب عذاب لگے گا نا، ابھی تو غافل ہیں، بے خبر ہیں، ابھی تو نبی پکار رہے ہیں لیکن اس پکار کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو یہ اصل میں لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں کے بھوت نہیں ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، باتوں کو سننے والے نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا عذاب پڑے گا پھر چیخیں گے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر لگ جائے ان کو پھونک تیرے رب کے عذاب سے تو ضرور کہیں گے کہ ہائے افسوس، تحقیق ہم تھے ظالم۔ اگر تیرے رب کے عذاب کی ایک پھونک ان کو لگ جائے، ایک بھاپ ان کو لگ جائے، ایک بو ان کو لگ جائے، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، اور اس وقت پھر چیخ و پکار کریں گے۔ ابھی باتوں سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ابھی وحی کے ذریعے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے ذریعے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھوئے ان کو، لگے ان کو تیرے رب کے عذاب سے بو، تھوڑا سا یعنی بھاپ، تیرے رب کے عذاب کی تھوڑی سی بھاپ لگے
تھوڑی سی بو لگے تو لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تحقیق ہم تھے ظالم۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عذاب شروع ہو جانے کے بعد پھر کوئی توبہ کرنا، چلانا، ندامت، پشیمانی، پھر سب بیکار ہے، کیونکہ حقیقت میں ندامت وہ قابل قبول ہے جو عذاب کے شروع ہونے سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے جو ندامت ہو، کیونکہ وہ ندامت ہی اصل ندامت ہے، وہ سمجھ کی ندامت ہے، وہ سمجھ کی ندامت ہے کہ انسان نے باتوں کو سمجھا اور وہ نادم ہوا اور پشیمان ہوا۔ اور عذاب آنے کے بعد جو ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے وہ تو اصل میں سر پر پڑنے کے بعد ہوتی ہے، وہ تو مجبوراً ہوتی ہے، وہ تو ہر ایک کو ہوتی ہے، مجبوراً ہوتی ہے، اس میں اس کا کمال کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اور اگر چھوئے ان کو تیرے رب کے عذاب کی ایک بو، ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی کہ ہم تحقیق ہم سے ظالم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم ترازویں انصاف کی قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت یعنی کچھ عذاب تو ان کو دنیا میں آ سکتا ہے، اور آگے جو بڑا عذاب ہے اور بڑا حساب کتاب ہے وہ تو پھر قیامت میں ہونا ہے۔ قیامت میں جو وہ ترازویں رکھی جائیں گی، یہ جو ترازویں رکھی جائیں گی، جمع جو لفظ استعمال کیا تو یہ اس اعتبار سے کہ یا تو مختلف اعمال کے اعتبار سے مختلف ترازویں ہوں گی، یا یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگی لیکن چونکہ مختلف اعمال اس سے تلیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو جمع کے لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم انصاف کی ترازویں قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ یہ نہیں کہ اس کی جو نیکی ہے وہ گھٹا دی جائے یا نیکی کا بدلہ گھٹا دیا جائے، جس نے جو کچھ کیا ہوگا سب آ جائے گا، سب کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا ایک دانے برابر، رائی کے ایک دانے برابر، ہم لے آئیں گے اس کو۔ چھوٹا سے چھوٹا عمل، تھوڑا سے تھوڑا عمل، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہم لے آئیں گے، اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اس کا کوئی بھی عمل تھوڑا سے تھوڑا، چھوٹا سے چھوٹا، وہ ضائع نہیں ہے، وہ غیر محفوظ نہیں ہے، وہ محفوظ ہے، وہ لے آئیں گے، ہم اس کا بدلہ لے آئیں گے، اس کا سب حساب کتاب موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی تو لے آئیں گے ہم اس کو۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے، ہمیں کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، چاہے کتنا لمبا چوڑا حساب کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں، ہم سارا حساب کتاب لے لیں گے، سب محفوظ ہے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہم حساب لینے والے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کہ جس طرح آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ کو اللہ وحی سے سرفراز فرماتے ہیں، آپ کے پاس وحی بھیجتے ہیں جس کے ذریعے آپ ان کو ڈراتے ہیں، تو یہ کوئی اچھمبی اور الگ اور نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی وحی سے نوازا، کتاب سے نوازا، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، ڈراتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان، فرق کرنے والی، وضیاء اور روشنی، وذکر اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ فرقان جو فرمایا شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا معجزہ، گویا کہ ایک تفسیر اس کی ہو گئی فرقان کی معجزہ۔ فرقان کے ویسے اصل معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا، جدا کرنے والا، علیحدہ کرنے والا، حق کو باطل سے علیحدہ کرنے والا، سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنے والا۔ تو معجزہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ترجمہ و تفسیر کے مطابق فرقان ہوا معجزہ، اور ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، اور ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، یاد دہانی کو۔ تو گویا کہ فرقان معجزہ ہوا اور روشنی
اور نصیحت جو ہے وہ تورات ہوئی، تورات جو نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہی ہارون علیہ السلام کے لیے بھی تھی۔ تو گویا کہ فرقان فرمایا معجزہ کو، ضیاء اور ذکر فرمایا تورات کو، یہ ایک تفسیر۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق فرقان اور ضیاء اور ذکر تینوں یہ صفت ہیں تورات کی، یعنی تورات روشنی بھی تھی اور نصیحت بھی تھی اور فرقان بھی تھی، یعنی کہ تورات میں ایسی باتیں تھیں، ایسے دلائل تھے کہ جو حق کو باطل سے جدا کرنے والے تھے، سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے والے تھے، اور روشنی تھی جو اللہ رب العزت کی تعلیمات و ہدایات تھی ان کو واضح کرنے والی تھی، ان کو تفصیل کے ساتھ بتلانے والی تھی، اور نصیحت تھی، یاد دہانی تھی۔ تو یہ تینوں صفتیں تورات کی دوسری تفسیر کے مطابق۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ فُرْقَانًا، اور تحقیق دیا ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرق کرنے والا، وضیاء اور روشنی، وذکرن اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو تورات تھی روشنی اور نصیحت جو تھی یہ پرہیزگاروں کے لیے دی، تو ساری قوم کے لیے دی گئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو نصیحت حاصل کرتے تھے، اس سے جو روشنی حاصل کرتے تھے، وہ تو متقی پرہیزگار لوگ ہی حاصل کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہدی للمتقین، اور دوسری جگہ فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرنے والی، اور فرمایا متقی پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کا کام کرنے والی۔ تو ویسے تو سب کے لیے ہی رہنمائی کرنے والی ہے، لیکن اس کی رہنمائی سے فائدہ جو اٹھاتے ہیں، اس سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو ہارون کو فرق کرنے والی اور روشنی اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، یہ پرہیزگاروں کی صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ رب کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں، کیونکہ رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کو دلائل سے اور اس کے کارناموں سے، اس کے کاموں سے اور اس کی چیزوں سے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے رب کو پہچانتے ہیں، رب کو جانتے ہیں، رب کو پہچانتے ہیں۔ تو رب جو ہے وہ بن دیکھا تو ہے لیکن بن پہچانا نہیں ہے، دکھنے میں تو نہیں آتا لیکن پہچاننے میں آتا ہے۔ دلائل سے، اپنے کارناموں سے، اپنے کاموں سے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے، پہاڑوں سے، ستاروں سے، سیاروں سے، کائنات سے رب پہچاننے میں آتا ہے، دکھنے میں نہیں آتا لیکن پہچاننے میں آتا ہے۔ تو الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ یہ متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، ان کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، اسی لیے تو یہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں اور اسی لیے تو یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وهم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں وہ کہ دیکھو کیا انجام ہوگا، بے فکر نہیں ہوتے، غافل نہیں ہوتے، ڈرتے رہتے ہیں قیامت سے کہ دیکھو قیامت میں کیا انجام ہوگا۔ وهم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ۔ تو جس طرح ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دی، اسی طرح یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی یاد دہانی ہے، یہ بھی نصیحت ہے۔ مبارکن، بابرکت، مبارکن برکت والی یعنی فائدے والی، برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، یعنی جس میں بہت فائدہ ہو، جس میں بہت خیر ہو۔ تو وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر ہے بابرکت، نازل کیا ہم نے اس کو۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اس طرح یہ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کیا گیا، جو ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، بابرکت ہے، برکت والا ہے، بہت فائدوں والا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک جگہ آتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا لِكُلِّ الْعَالَمِينَ، ایک جگہ آتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا لِكُلِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید کو اللہ نے جگہ جگہ
ذکر فرمایا یعنی کہ یاد دہانی. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں کر گئے اس کی یاد دہانی ہے. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں بتا گئے اس کی یاد دہانی ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ذکر ہے یعنی یہ یاد دہانی ہے بابرکت. انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا. افانتم لہ منکرون، بس کیا تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی اس کے منکر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ کوئی عجیب اور الگ چیز تو نہیں ہے، اچنبھی چیز تو نہیں ہے. یہی باتیں پہلے انبیاء علیہ السلام بھی بتاتے چلے آئے ہیں. تو یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے اور تمہاری کم بختی ہے کہ تم اس کے منکر ہو. افانتم لہ منکرون، بس کیا بھلا تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وہ باتیں جو کہ توحید اور شرک سے متعلق ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے.